إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی حمد و ثنائی اسی ایک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمدیہ میں اور مسلم گھرانوں میں پیدا فرمایا. اور انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب اور ازواج پر. آج کے خطبہ جمعہ میں چونکہ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، اس مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب بہتر سمجھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمیں کیا اعمال انجام دینا چاہیے. تو لہذا اسی مناسبت سے محرم الحرام میں کیا کام کریں، کیسے کریں اور کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں گفت و شنید کے طور پر رکھی جائیں گی. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اس مہینے میں رب العالمین نے ظلم و ستم کرنے کو حرام قرار دیا ہے. رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں تم اپنے آپ پر ہرگز ظلم و زیادتی ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر نہ کرو. یہ رب العالمین کا حکم ہے. اگر دیکھا جائے سرسری طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس محرم الحرام کے مہینے میں کیا فضیلتیں رکھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کیا ہے، تو سب سے پہلا تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے محرم الحرام کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے 4 قرار دیے ہیں، جن میں محرم الحرام کا ایک مہینہ بھی ہوتا ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ بھی ہوتا ہے، جو کہ گزرے 2 مہینے ہیں، اور آنے والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہوتا ہے. تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ مہینہ، جس مہینے میں ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم کسی شخص کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، نہ ہی اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کریں، گناہ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں کوتاہیاں کر کے. اور دوسرا جو اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں جو بات ملتی ہے قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ یہ سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. سال کے مہینوں میں
پہلا مہینہ ہے، تو لہذا اس پہلے مہینے کا انتخاب جس شخص نے کیا، جس ذات مقدسہ نے کیا، اس ذات مقدسہ کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے عثمان، علی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے مشورے سے انہوں نے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کے ایک پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کو اللہ کے نبی پسند فرمایا کرتے تھے روزہ کے اعتبار سے، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت میں سے یہ بھی ہے، چوتھی چیز جو پائی جاتی ہے قرآن و حدیث میں، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ جس مہینے کا روزہ ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ پانچویں چیز جو محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا دن ہے یوم عاشورہ کا، جس دن اگر کوئی انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ چھٹی فضیلت جو اس مہینے کے بارے میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر غور کیجئے، دنیا کے اندر بہت سے مساجد ہیں، سب کس کے گھر ہیں؟ اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی گھر کو اپنا نہیں کہا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی بات آئی، مسجد الحرام کی بات آئی، تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ بیت اللہ، یہ ہے اللہ کا گھر، یہ ہے اللہ کا گھر۔ اسی طریقے سے سارے مساجد پر جس طریقے سے مسجد الحرام کی فضیلت و اہمیت ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں محرم الحرام کو یہ مقام حاصل ہے۔ ساتویں فضیلت جو اس کے بارے میں ملتی ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تاریخ کو، محرم کے 3 تاریخ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا۔ یہ 7 فضیلتیں ہمیں ملتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ جب بھی آدمی کوئی نئی چیز لیتا ہے، کسی نئی چیز میں داخل ہوتا ہے، کوئی نیا گھر بناتا ہے، کوئی نیا کمپنی کھولتا ہے، تو آدمی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کمپنی کو اچھی طریقے سے چلاؤں گا، اب اس گھر میں کسی قسم کا کوئی خروج آنے نہیں دوں گا، کسی قسم کی کوئی خرابی ہونے نہیں دوں گا، اب میں جو کپڑا پہن رہا ہوں اس کپڑے کو برا ہونے نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم پچھلے سال گزار چکے، پچھلے سال میں ہم، گزشتہ سالوں میں ہم اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہیاں کر چکے، اب اس بات کا عہد کر لیجئے کہ آنے والے آئندہ اس سال میں ہم کسی قسم کی حقوق اللہ میں کوتاہیاں نہیں کریں گے۔ تمام انجمنیں، تمام محفلیں، تمام جمعیتیں حساب لگاتی ہیں کہ یہ سال ختم ہو گیا، اس سال کے اندر ہماری کمائی کتنی ہوئی، ہمارا نقصان کتنا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے اس سال کے اندر کیا کمایا اور کیا گنوایا۔ جو ہم نے گنوایا ہے آئندہ سال ہم کبھی گنوائیں گے نہیں۔ اگر ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں غفلت سے کام لیا، آئندہ آنے والے سال میں ہم حقوق اللہ کے سلسلے میں غفلت سے کام نہیں لیں گے۔ پچھلے سالوں میں ہم بے نمازی تھے، آئندہ یہ سال جو آ گیا، اس سال میں ہم نمازی بن کر کے جئیں گے۔ پچھلے سال ہم برے اعمال کرتے تھے، اس سال ہم اچھے اعمال کریں گے۔ یہ اپنے ذہن میں بات آپ بنا لیجئے، چونکہ نیا سال داخل ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نئے سال کا مطلب عید منائیں۔ جس طریقے سے دسمبر کے آخری تاریخ کو رات میں 12 بجے لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس طریقے سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ شہنائیاں جلانے کی اجازت دیتا ہے، نہ ڈھول
بجانے کی اجازت دیتا ہے، نہ گانے بجانے کی اجازت دیتا ہے اسلام، نہ ہی ناچنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی الگ سے کسی عبادت کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ بات رہی، میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ دوسری چیز محرم الحرام کے مناسبت سے جو میں بات آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا رکھا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر روز، ہر ایام میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، لیکن اللہ نے خصوصاً 4 مہینوں میں حرام کیا ہے کہ ان ایام میں ہرگز اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فَإِنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ وِزْرًا فِيمَا سِوَاهُ وَالطَّاعَةُ أَعْظَمُ أَجْرًا۔ بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں کے ایام میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، لوگوں کے یہاں وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے یہاں وہ گناہ بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں کے ایام میں نیکیاں کرتا ہے، چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بدلہ بھی دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں آدمی کو کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی سال کے دیگر 8 مہینوں میں بھی کرنا چاہیے، خصوصاً ان 4 مہینوں میں۔ یہ 4 مہینوں کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، دور جاہلیت میں بھی یہ لوگ 4 مہینوں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، ان کی اہمیت اور مقام کو سمجھا کرتے تھے۔ لہذا قریش جیسے لوگ، لڑاکو لوگ جو باتوں باتوں میں بہت سالوں تک لڑا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کے ایام میں جنگ کرنے کو، قتال کرنے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی اپنے قدموں کے نیچے پا لیتا، تلواروں کے نیچے پا لیتا، پھر بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا لاج رکھتے ہوئے دور جاہلیت کے مشرکین بھی اس کی قدر و عظمت میں اور اس کی منزلت و مقام کو سمجھتے ہوئے ظلم نہیں کیا کرتے تھے، قتل بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سود کھاتے ہیں تو سود سے باز نہیں آئیں گے، رشوت کھاتے ہیں، رشوت سے باز نہیں آئیں گے، داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی منڈوانے سے باز نہیں آئیں گے، ہم حقوق و لباس میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، حقوق و لباس میں کوتاہیوں سے باز نہیں آئیں گے، ہم جو بھی برے اعمال کر رہے ہیں ان تمام برے اعمال سے ہم ہرگز باز نہیں آئیں گے، چاہے جو بھی مہینہ داخل ہو جائے، چاہے جو بھی دن داخل ہو جائے۔ ہماری حالت ہے۔ اور مشرکین مکہ کی حالت کیا تھی اس کے بارے میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے ان باتوں کو بیان کرنے کے اور سننے کے بعد۔ اسی طریقے سے ان مہینوں میں خصوصی طور پر آدمی جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ نوحہ اور ماتم کے ذریعے کرتا ہے، نوحہ اور ماتم کے ذریعے کرتا ہے، اس کی تیاری میں کرتا ہے، اس کے نئے نئے کپڑے سلاتا ہے اور نئے نئے ہتھیار تیار کرتا ہے، اس کی نئی نئی پریکٹس کرتا ہے۔ اس طرح کی پریکٹس کر کے اور اس طریقے سے اوقات کو ضائع کر کے گویا ان ایام میں اپنے آپ پر ظلم کرنے کی انسان تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور ظلم کرتا ہے آدمی اپنے آپ پر اور لوگوں پر بھی، اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، صحابہ کرام کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں یقیناً انسان بہت بڑا ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور جو نوحہ اور ماتم کے اندر عظیم کام کیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سب سے برا ہے، سب سے برا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جو گریبان کو چاک کرے، گاؤں پر تھپڑ رسید کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اللہ اکبر۔ گاؤں پر تھپڑ رسید کرنے کو بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور قرار دیا اور فرمایا کہ ایسا انسان ہمارے مسلمانوں کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے مسلمانوں کی صفوں سے وہ انسان نکل چکا جو انسان گاؤں کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، جاہلیت کی پکار پڑتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا بریء ممن حلق وصدق وخرق، ایسے انسان سے میں بیزار ہوں جو انسان اپنی مصیبت کی وجہ سے سر کو مونڈ لیتا ہے، جاہلیت کی پکارتا ہے اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنے کپڑوں کو چیرتا ہے، ایسے انسان سے میں بیزار ہوں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو دھتکارنے کا حکم دیا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ناپسند بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو اس مہینے میں ظلم کے طور پر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلکی فرقوں کو ابھارا جاتا ہے، اختلافات کو ابھارا جاتا ہے۔ اکثر میلاد النبی کے موقع پر اور اکثر محرم الحرام کے 10، 8، 10، 9 انہی تاریخ کے ایام میں مساجد پر حملے ہوتے ہیں، مساجد پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، آپسی اختلافات عروج پر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مساجدوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ فلاں فرقے کی مسجد تھی، فلاں فرقے والے نے حملہ کر دیا۔ لہذا یہ علماء سوء جو ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کرتے ہیں، یہ اس امت کے دہشت گرد ہیں، یہ کائنات کے سب سے عظیم دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور اس طریقے سے اس امت کے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں وہ لوگ جو اختلافات کو رونما کر کے ابھارتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مساجد اپنے قبضے میں کر لو، فلاں فلاں مدارس اپنے قبضے میں کر لو، فلاں فلاں انجمنیں اپنے قبضے میں کر لو۔ تو لہذا ایسے لوگ جو علماء سوء ہیں، علماء سوء اس امت کے دہشت گرد ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کام جو اہم کام ہے اس مہینے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ویسے کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین روزہ رمضان کے مہینے کے بعد وہ محرم الحرام کا مہینے کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد کون سا ہے اور بہترین روزہ رمضان کے مہینے کے بعد کون سا روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نماز پڑھنا فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کے یہاں فرض روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے۔ اور میں ان عورتوں سے بھی کہوں گا جو عورتیں حالت حیض میں تھیں، حالت نفاس میں تھیں، اب روزہ رکھنے کی قدرت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں، ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے کو زیادہ مقام دے، محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ مقدس ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بشہر صومہ بعد رمضان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیجیے، ہمیں اس بات کو بتلائیے کہ ہم رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے میں زیادہ روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم المحرم فانه شهر الله، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم رمضان کے علاوہ میں بھی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے ایام میں روزہ رکھ لیا کرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے یہاں اس کے ایام میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے 70 خریف من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنا انسان کو اتنا زیادہ ثواب عنایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ چوتھا کام جو اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے وہ خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ۔ اگر کوئی انسان سال کے اس مہینے میں محرم الحرام کے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے یا 2 دن کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر زیادہ روزہ رکھے گا تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا احد الذی تصومون، کیا بات ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہ دن بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی پوری قوم کو فرعون سے نجات دیا، اور اللہ نے
قوم فرعون کو اور فرعون کو آگ دریا میں ڈبو دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہم تو تمہارے سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ آج کے دن ہم زیادہ روزہ رکھیں، ہم کثرت سے روزہ رکھیں۔ اس روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے صحیح بخاری کی روایت، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت بھی عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، اور جاہلیت میں مشرکین بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ لوگ کعبہ کے خلاف کو 10ویں تاریخ کے روز بدلا کرتے تھے، تو لہذا مشرکین مکہ کا بھی عمل تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر یوم عاشورہ کے روزے کو فرض بھی قرار دیا تھا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض نہ قرار دیا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہ کس مہینے میں کیا، کس سال میں کیا؟ سن 2 ہجری میں کیا۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کیا۔ اس سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے دن یوم عاشورہ کے روز جو کوئی انسان روزہ رکھے گا اس کو بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ 9 تاریخ کو بھی ملا لیا کرے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تعظم الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی یوم عاشورہ کے روز تو یہودی اس دن کی عظمت کرتے ہیں، نصارہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ عید بھی مناتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یأتی العام، کہ اگلا سال نہیں آیا تھا حتی توفی رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تب کیسا کریں گے؟ بعض تابعین نے ان سے پوچھا کہ کیسا کریں گے، صرف 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیں گے یا 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، ایسا کرو 9 اور 10 دونوں کے ایام میں روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ جہاں تک ایک حدیث ملتی ہے خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما، مسند احمد کی، صحیح ابن خزیمہ کی، اور اسی طریقے سے مسند الحمیدی کی روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم روزہ رکھو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو، اس سے پہلے ایک دن ملا کر کے یا اس کے بعد ایک دن ملا کر کے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور بعض علماء نے بھی اس حدیث پر کلام کیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث پر عمل کرنے کو بہتر قرار دیا۔ اگر کوئی انسان 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس انسان کے لیے انشاءاللہ جائز ہوگا کہ وہ آدمی 10ویں تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ ہی کے دن روزہ رکھے۔ اگر نہیں کر سکتا تو 10 تاریخ کا ایک دن بھی اگر روزہ رکھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اس کا چونکہ عمل ہوگا کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 5واں جو کام ہمیں کرنا ہے آج کے اس مہینے میں وہ ہے صحابہ کرام کے معاملے میں دفاع کرنا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، ایسے لوگوں کو اس محرم الحرام کے مہینے میں نشانہ بنایا جاتا ہے، خصوصاً ابو بکر و عمر کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وفات پا چکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تقریباً 48 سال پہلے وفات پا گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو 38 سال پہلے وفات پا گئے۔ اس کے باوجود ابو بکر و عمر کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آج کے اس مہینے میں نشانہ بنا کر برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے صحابہ کرام کے حق میں دفاع کریں، کیونکہ اللہ نے بھی صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا
الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ رب العالمین کو بیوقوف کہنے پر اتنا گرا گزرا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر کے کہا بیوقوف یہ لوگ ہیں. اگر آج کے دن کوئی انسان ابو بکر اور عمر کو جہنمی کہتا ہے, اللہ کی قسم میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ میرا ایمان مکمل ہے, اس بات پر ہے کہ ابو بکر اور عمر مکمل جنتی ہیں, وہ انسان خود اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے. کیونکہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کسی انسان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور وہ انسان کافر نہیں ہے, وہ کفر کا فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے. آج کے دن اگر کوئی انسان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا کر انہیں کافر اور جہنمی قرار دیتی ہے, اللہ کی قسم وہ انسان خود کافر ہے, وہ انسان خود جہنمی ہے, وہ انسان خود اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کا غضب, اللہ کی قہر اس انسان پر نازل ہو. تو آج کے دن صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوں. اگر ان کو کوئی انسان گالی دے, یہ بات یاد رکھے, ان کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے. اور انہیں یہ بتلا دیں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو کوئی انسان میرے صحابہ کرام پر گالی دے اس انسان پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت. اللہ اکبر. بتلائیے اگر کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں آپ برا بھلا کہیں گے تو اللہ کی لعنت اس انسان پر ہے. ابو بکر و عمر کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو آپ برا بھلا کہیں گے, جو کاتبین وحی تھے, جو قرآن مجید کے نزول کے وقت قرآن لکھا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سالے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے یہ ماموں ہیں, اس امت کے یہ ماموں ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی اس انسان کو گالی دے, اور ہماری ماں جو اپنی ماں سے بھی زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ ان کی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, جس نے ہمیں جنا ہے, ان سے بھی زیادہ احترام کا حقدار ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے محبت کرو, تمہاری جانوں سے بھی زیادہ, تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے. اور نبی کی تمام بیویاں تمہاری ماں ہیں. اللہ نے بیان فرمایا ہمیں اپنی ماں کے معاملے میں شک نہیں کرنا چاہیے, اپنی ماں کے معاملے میں شک نہیں کرنا چاہیے, جن کو اللہ نے خود اس امت کی ماں قرار دیا ہے. اسی طریقے سے چھٹا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیسے آپ جواب دیں گے ابو بکر و عمر نردوش تھے, کیسے آپ جواب دیں گے کہ حضرت امیر معاویہ نردوش تھے, کیسے آپ جواب دیں گے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نردوش تھی. یہ واقعہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا وہ کتنے ہجری میں ہوا کسی کو معلوم ہے؟ سن 61 ہجری میں, سن 61 ہجری میں, 61 ہجری میں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 58 ہجری میں, 58 ہجری میں. اب کوئی بدبخت یہ کہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو پر حملہ کروایا, ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے, صحابہ کرام کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے جواب دے سکیں, صحیح طریقے سے آپ ان کا دفاع کر سکیں. اس طریقے سے ساتویں چیز جو ہمیں کرنا چاہیے, جن میں ہم لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں, وہ کیا ہے؟ محرم الحرام کا کہیں جلوس نکالا گیا, ہم جا کر وہاں پر شریک ہو جاتے ہیں. ان مجالس میں جو انسان شریک کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے. اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے احکامات کو کھول کر کے نازل کر دیا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, کھول کر کے نازل کر دیا ہے. جو کوئی انسان اللہ کے فرامین کے معاملے میں استہزاء سے کام لے, مذاق سے کام لے اور ان کی اپنی مجالس کے اندر اسلام کو داغدار بنائے, صحابہ کرام کو داغدار بنائے, اس امت کے بنیاد کو داغدار قرار دے, اگر کوئی انسان انہی مجالس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, انکم اذا مثلہم, اللہ نے فرمایا وہ انہی لوگوں میں سے ہے, اس کا تعلق انہی لوگوں میں سے ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین, اللہ تعالیٰ تمام منافقوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, تمام کافروں کو اللہ اس قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی انسان ان مجالس میں شریک کرتا ہے, شریک ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم لوگ ہبلی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, محرم الحرام کا جلوس دیکھنے کے لیے ہبلی جاتے ہیں. کچھ لوگ لکھنؤ, شاید کچھ لوگ حیدرآباد بھی جاتے ہوں گے. کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا
کہ ہم لوگ گگلی بھی جاتے ہیں کبھی کبھار دیکھنے کے لیے، آپ بھی چلے گئے کیا؟ مجھے بول رہے تھے. تو میں نے کہا افسوس، اللہ کا فرمان کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ انہی میں سے ہیں. اگر آپ بھی جائیں گے اتنے دور دور دیکھنے کے لیے محرم الحرام کے جلوس کو، یاد رکھیے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے. اور آٹھویں چیز جو سب سے آخری اور سب سے اہم میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ بدعات اور رسومات کے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو داغدار نہیں بنانا ہے. اس امت کے اندر جو محرم الحرام کے مہینے میں بدعات کیے جاتے ہیں، صرف میں سرسری طور پر گنا دیتا ہوں، صرف سرسری طور پر گنا دیتا ہوں. نمبر 1، سیاہ کپڑا پہنتے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں. نمبر 2، سیاہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کیا ہرا جھنڈا ایجاد کر لیا ہے. پہلے سیاہ جھنڈا چلتا تھا، اب تھوڑا ترقی کیے لوگوں نے ترقی کیا اور ہرا جھنڈا، اب سے بعد میں ہو سکتا ہے کہ وائٹ جھنڈا آ جائے. لہٰذا یہ جھنڈے ونڈے اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں. اللہ محبوب جو ہے تقویٰ محبوب ہے، تقویٰ محبوب ہے. ان ایام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ جھنڈے لے کر کے نکلنے کا حکم ہے روڈوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں. لہٰذا اس قسم کے اللہ کے رسول نے کوئی عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے کوئی عمل نہیں کیا. کیا صحابہ کرام کو حسن و حسین سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی. یاد رکھیے اسلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی موت سے پہلے ہی مکمل ہو چکا. تیسرا کام جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ نوحہ ماتم کیا جاتا ہے. ماتم کیا جاتا ہے، لوگ گریبان کو چاک کرتے ہیں، جاہلیت کی پکار پکارتے ہیں. پانچویں چیز جو اس میں کیا جاتا ہے، تعزیے اور تابوت بنائے جاتے ہیں، جس کو ہم پنجا گاڑنا کہتے ہیں، پنجے گاڑے جاتے ہیں. یہ بھی گناہ کا کام ہے. اسی طریقے سے چھٹا کام جو کیا جاتا ہے، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس روز بھوکے اور پیاسے تھے، اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی بھوکے اور پیاسے رہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا ہے. یاد رکھیے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو انسان محبت نہیں کرتا حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. لیکن اگر ان کی محبت میں ایسے کام کرتا ہے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے تو وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے. ساتواں کام جو انسان کرتا ہے وہ ننگے پاؤں رہتا ہے. آدمی جوتے نہیں پہنتا، کیونکہ جوتے کی طاقت ہوتی ہے، پھر بھی جوتا نہیں پہنتا، یہ بھی غلط کام کر رہا ہے آدمی. اس طریقے سے آٹھواں کام جو انسان کرتا ہے مرثیے پڑھتا ہے، نعت خوانی کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور حسین رضی اللہ عنہ جس نے قتل کیا اس کو برا بھلا بولنے کے معاملے میں. نواں کام جو انسان کرتا ہے، عورتیں خصوصی طور پر زیورات نہیں پہنتی، کیونکہ ماتم کے ایام میں زیورات کیوں پہنیں گے. 10واں کام جو عورتیں کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہندوستان میں تھوڑا کم ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ جلد ہی سے ختم ہو جائے انشاءاللہ. لہذا جلوس نکالے جاتے ہیں روڈوں میں، گلیوں میں. اس قسم کا کوئی جلوس صحابہ کرام نے نہیں نکالا، تابعین نے نہیں نکالا، محدثین نے نہیں نکالا، خیر القرون کے کسی انسان نے نہیں نکالا. یہ جو ایجاد کیا گیا ہے یہ کب ایجاد کیا گیا؟ سن 353 ہجری، سن 353 ہجری 353 ہجری میں وعز الدولہ الدہلوی نے اس کو ایجاد کیا ہے. اسی طریقے سے 11واں کام جو کیا جاتا ہے وہ شہدائے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ شربت بانٹے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے باطل جو ہمارے عقیدے بن چکے ہیں بعض لوگوں کے، وہ کیا ہے، اس پہلے عشرے میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بچہ منحوس پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا بھی انہوں نے خیال کر رکھا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان شادی کرتا ہے وہ مبارک شادی نہیں ہوتی ہے. بتلائیے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محرم الحرام کے روز ان کے نکاح کیا، کیا خیال ہے؟ ان کی شادی مبارک نہیں تھی؟ اسی طریقے سے جو تیسرا ہمارا جو خیال ہے اس میں بہترین سے بہترین پکوان کیا جائے، بہترین سے بہترین پکوان کیا جائے. پتہ نہیں کس قسم کے کٹورے دیگے وغیرہ لوگ چڑھاتے ہیں. یقیناً یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان تمام چیزوں کا جن کو میں نے گنایا اور جن کو میں نے نہیں گنایا اگر وہ بھی اسلام میں نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. بس عام نارمل زندگی کی طرح کھائیے پیئیے اور اسی طریقے سے اسلام کے مطابق عمل کیجیے. بس اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، لوگوں پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور یوم عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزے کو ملا لیں. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر قسم کی فتنے اور قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین.